اللہ رب العزت کسی بھی شکل میں فتنہ اس لیے لاتے ہیں تاکہ 3 قسم کے لوگوں کو چھانٹ کر الگ الگ جماعتیں بنا دیں. فتنہ اس لیے لاتے ہیں تاکہ 3 قسم کے لوگوں کو چھانٹ کر الگ الگ جماعتیں بنا دیں. اور یہ جماعتیں واقعی تینوں الگ الگ تھیں، مومن، منافق اور کافر. یہ تو اس زمانے میں معاشرے کی خرابی نے اور انسانوں کے آپس میں مل جل کر رہنے نے اس امتیاز کو، اس فرق کو ختم کر دیا. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ان اعمال اور عقائد کا اور ان طریقوں کا پابند تھا، اور مسلمان ایسے اجتماعی اعمال پر مجتمع تھا جس کی وجہ سے کافر و منافق سے مسلمان الگ پہچانا جاتا تھا. ہماری بات توجہ چاہتی ہے. ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ ہمیشہ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ باتیں جاری کرائیں جس نے مومن، منافق اور کافر ان تینوں کو الگ الگ چھانٹ دیا. اور میں آپ کو سچی بتاؤں بات کہ فتنہ آتے ہی چھٹائی کے لیے ہیں. فتنہ آتے ہیں چھٹائی کے لیے. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس فتنے کے وقت مومن کی بات اور کافر کی بات میں کیا فرق ہے. سچی بات یہ ہے، اللہ رب العزت فتنے لا کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ مومن اور کافر کی بات میں کیا فرق ہے، ان کی زبان کے الفاظ کیا ہیں، ان فتنوں سے بچنے کے اسباب اور اعمال کیا ہیں. بہت توجہ سے بات سننا. ہم نے عرض کیا کہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی چھٹائی کے لیے اللہ رب العزت مختلف شکلوں میں فتنے لاتے ہیں. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتوں کی خبر دیتے ہیں جن خبروں سے ہی یہ تینوں قسمیں الگ الگ ہو جائیں. آپ کی خبروں سے ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے، آپ کی اسی خبر سے منافق کا نفاق بڑھتا ہے، آپ کی اسی خبر سے ایک کافر کا کفر بڑھتا ہے. یہ نہیں جو سب کہہ رہے وہ ہم بھی کہیں، جو سب کر رہے وہ ہم بھی کریں. یہ نہیں جو سب کہہ رہے وہ ہم بھی کہیں، جو سب کر رہے وہ ہم بھی کریں. یہ سمجھنا کہ بھئی جو بھی حال ہے سب کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے. جو بھی حال ہے سب کے لیے ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ میں قسم کھا کر آپ سے کہتا ہوں کہ مسلمان پر حال کے آنے اور کافر پر حال کے آنے میں بہت بڑا فرق ہے. ہم نے عرض کیا ہے کہ بات سب کے لیے ایک فرمائی، لیکن ہر ایک کے لیے اس بات کے لینے کا انداز اور اس بات سے متاثر ہونے کا انداز الگ ہوگا. میں عرض کرتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر کی خبر حضرت ابوبکر صدیق جیسے تصدیق کرنے والے ان سے پہلے آپ نے ابو جہل کو بتائی. ابو جہل کذاب اکبر، سب سے بڑا جھٹلانے والا، جو چیز بالکل نعوذ باللہ عقل کے اعتبار سے ناممکن. آپ نے فرمایا کہ رات تو میرا سفر یہاں سے بیت المقدس کا ہوا اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر ہوا، جنت دوزخ کی تفصیلی سیر ہوئی اور رات کے کسی حصے میں واپسی ہو گئی، اور جسم کے ساتھ خواب نہیں، جسم کے ساتھ یہ سفر ہوا.
ابو جہل نے کہا کہ اے محمد چلو پھر جائیے، میں سب کو جمع کر لوں کفار کو، تب بیان کرنا، تاکہ سب مل کر آپ کی بات کا انکار کریں۔ لوگ دوڑے گئے، ابو بکر صدیق کے بعد جا کے عرض کیا کہ دیکھو تمہارا ساتھی کیا کہہ رہا ہے۔ یہ ایک ایسی خبر تھی جس کو اللہ نے قرآن میں خود فتنہ کہا ہے۔ خود قرآن اللہ نے اس کو فتنہ کہا کہ ہم تمہارے ایمان کو آزما کے دیکھیں گے کہ تم میں کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون کافر ہے۔ جب آپ نے یہ خبر دی تو ایمان والوں کا تو ایمان بڑھ گیا، یہاں بات حق ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اگر ہم اس میں شک کریں تو ہم ایمان کے دائرے سے اور ایمان کی دولت سے محروم کر دیے جائیں گے، پکی بات ہے۔ جو کمزور ایمان والے تھے وہ مرتد ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ کہنے لگے نہیں، یہ تو ایسی بات ہے کہ اس بات کو کوئی قبول نہیں کرے گا، لہذا نعوذ باللہ ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو حالات اور اسباب کے اعتبار سے ناممکن ہو۔ ہاں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، آج بھی مسلمان کا یہ خیال ہے کہ بھئی اتنی ایسی بات کہو جس بات کو عوام قبول کر لیں، ایسی بات کہو جس کو عوام قبول کر لیں۔ وہ بھی یہ کہتے تھے کہ اے محمد آپ وہ بات کیجئے جس بات کو سب قبول کر لیں۔ اب آپ یہ کہیں کہ رات کے کسی ایک حصے میں 1 مہینے کا سفر زمین کا، لامحدود سفر آسمانوں کا ہو گیا۔ میں نے عرض کیا کہ کمزور ایمان والے مرتد ہو گئے، اور کفار کہ ان کا انکار بڑھ گیا، تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی خبر دی آپ نے، وہ خبر ہمیشہ ظاہر کے خلاف ہوئی، تاکہ ہم دیکھیں کہ نبی کی بات کا یقین کون کرتا ہے اور کون انکار کر دیتا ہے اور کون شک میں پڑ جاتا ہے۔ ایسے ہی خندق کا موقع، صحابہ کی تعداد کم، دشمن کی تعداد زیادہ، بھوک، سردی، ہر طرف سے خوف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قیصر اور کسریٰ کے محلات کو ہمارے لیے فتح کر دیا ہے۔ منافقین کو یہ الجھن کہ حالات تو یہ ہیں، کھانے کو ٹکڑا نہیں ہے، بدن چھپانے کو کپڑے نہیں ہیں، خوف کی وجہ سے خندق کھود رہے ہیں، دشمن کی تعداد زیادہ ہے، مسلمان کی تعداد کم ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ بڑی بڑی بادشاہتیں کسریٰ اور قیصر، ان کے محلات کا فتح ہونا دکھا دیا گیا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، اگر مسلمانوں سے وعدے ایسے حالات نہیں کیے جائیں تو ایمان کے امتحان نہیں، اگر منافقین سے وعدے ایسے حالات نہیں کیے جائیں تو ان کا اس بات کو قبول کر لینا کوئی کمال نہیں۔ منافقین نے سن کر کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ سارے وعدے دھوکہ ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ امام نے سن کر کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے رسول نے سچ کہا ہے۔ ان خبروں سے
ایمان والوں کے یقین اور ان کی اطاعت میں اور اضافہ ہوا. ما زادہم الا ایمانا و تسلیما. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے جگہ جگہ کہ نفاق کیسے بڑھتا ہے اور ایمان کیسے بڑھتا ہے اور کفر کیسے بڑھتا ہے. ہم نے عرض کیا کہ آج بھی یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو منافقین سے چھانٹنے کے لیے اور ایمان والوں کو کفار سے چھانٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے حالات لائیں گے. دیکھنا چاہیں گے کہ ان حالات میں مومن کیا کرتا ہے. ان حالات میں مومن کیا کرتا ہے. یہ ہم نے عرض کیا کہ اس آزمائش کے بغیر ایمان قبول اللہ کے یہاں ہوتا نہیں. اللہ تعالیٰ عقائد کو بھی پرکھتے ہیں. اس کا عقیدہ کیا ہے اس کو پرکھنے کے لیے ایسے حالات لاتے ہیں. پرکھنے کے لیے ایسے حالات لاتے ہیں کہ جو حال آیا ہے مومن اس حال کو کس سے جوڑتا ہے. آیا خالق سے یا مخلوق سے. اگر کسی بھی حال کو مخلوق سے جوڑے گا تو پھر یہ اس حال کے ہٹنے کا مقابلہ مخلوق سے کرے گا. اور اگر کسی بھی آنے والے حال کو خالق کی طرف منسوب کرے گا تو پھر یہ سوچے گا کہ اللہ رب العزت سے اس حال سے نکلنے اور اللہ رب العزت اس حال کو اللہ سے اس حال کو ہٹانے کے لیے ہمیں اللہ کی طرف کیا قدم اٹھانا ہے. بہت آسان بات ہے. حالات کو اگر منسوب کیا جائے اللہ کے غیر کی طرف تو مسلمان چلے گا اللہ کے غیر کی طرف. مسلمان چلے گا اللہ کے غیر کی طرف. اور اگر کسی بھی حال کو بدلنے کے لیے مسلمان اس حال کے آنے کو اللہ کی طرف سے یقین کرے گا تو حال کو بدلنے کے لیے اللہ کی ذات کی طرف چلے گا. تمام امور اللہ تعالی کے قبضے میں ہیں. تمام امور اللہ تعالی کے قبضے میں ہیں اور تمام امور میں ملائکہ اور فرشتے پھیلے ہوئے ہیں. انسانوں کو نظر نہیں آتے لیکن کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے جس پر ملائکہ کا تسلط نہ ہو. ہم سمجھتے ہیں ان دنیا کے شعبوں کو دیکھ کر کہ وزارت صحت پر وزراء صحت کا قبضہ ہے. ایسا نہیں ہے بلکہ جتنے بھی شعبے ہیں دنیا کے ان تمام شعبوں میں فرشتے بکھرے ہوئے ہیں. تمام شعبوں کے اندر فرشتے بکھرے ہوئے ہیں. میرے دوستو عزیزو اس لیے کسی بھی حال کو حال سے بدلنا یہ مومن کا کام نہیں. ہر قسم کے حال کو اعمال سے بدلنا یہ مومن کے لیے مومن کا راستہ یہ ہے کہ جو بھی حال آیا ہے اس حال سے متعلق حکم تلاش کرو. حال سے متعلق حکم تلاش کرو کہ اللہ رب العزت یہ حال لائے ہیں اس میں اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. کسی بھی حال سے نکلنے کے لیے حال کا مقابلہ کرنا یا کسی بھی حال سے نکلنے کے لیے اسباب کے ذریعے مقابلہ کرنا یہ تو ان کا راستہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے. جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ہر حال کا مقابلہ اسباب سے اور حال سے کر لیں گے. انبیاء علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو بھی حال آئے تم اس حال کا مقابلہ اعمال سے کرو. حال کا مقابلہ اعمال سے کرو. سمجھتے تھے جب کسی حال کا مقابلہ حال سے کیا جاتا ہے اور کسی حال کے لیے مخلوق سے مدد لی جاتی ہے تو فرماتے تھے کہ اگر اندھا اندھے سے کہے کہ راستہ مجھے دکھلا دو تو اس سے بتاؤ کہ اندھے پن کا علاج ہوا یا اندھے پن میں اضافہ ہوا. اگر لنگڑا لنگڑے سے کا سہارا لے تو بتاؤ اس سے لنگڑے پن کا علاج ہوا یا لنگڑے پن میں اضافہ ہوا. ہر لائن میں نقصان میں اس لیے اضافہ ہے کہ مسلمان اپنے مسائل کے حل کے لیے
اللہ کے ضابطوں سے ہٹ کر مدد لے رہا ہے، اللہ کے ضابطوں سے ہٹ کر مدد لے رہا ہے۔ اللہ کے ضابطے سے ہٹ کر مدد لینا بالکل ایسا ہے، اللہ کے ضابطے کو چھوڑ کر مدد لینا صرف ایسا ہے جیسا کوئی لنگڑے کا سہارا لے کہ دو لنگڑوں کے جمع ہونے سے لنگڑے پن کا علاج نہیں ہوتا بلکہ لنگڑے پن میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت کا بیان ہے کہ لنگڑے کا سہارا لینے سے لنگڑے پن کا علاج نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والے کسی بھی حال کا مقابلہ اگر سبب سے کرو گے، کسی بھی حال کے آنے کا مقابلہ اگر سبب سے کرو گے تو یہ اسباب تمہیں اعمال سے روکنے پر آ جائیں گے، یہ اسباب تمہیں اعمال سے روکنے پر آ جائیں گے۔ یہ تو کھلی آنکھوں یہ بات نظر آ گئی ہے اس وقت کہ بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ موقع اس عمل کے کرنے کا نہیں ہے، یہ موقع اس عمل کے کرنے کا نہیں ہے، یہ موقع اس عمل کے کرنے کا نہیں ہے۔ اس کا کھلا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے ضابطوں سے ہٹ کر کائنات کی شکلوں کے ذریعے اللہ کے عذاب کا مقابلہ اور اس کا علاج کرنا چاہتے ہو، حالانکہ جو حالات گناہوں کی وجہ سے آئے ہیں، جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں وہ حالات اسباب سے دور نہیں ہوتے، جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں وہ اسباب سے درست نہیں ہوتے، جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں وہ حالات اسباب سے درست نہیں ہوتے، جو حالات گناہوں کی وجہ سے آئے ہیں وہ حالات اعمال سے ان حالات کا دفاع کیا جاتا ہے، اعمال سے ان حالات کا دفاع کیا جاتا ہے۔ جب بھی مسلمان گناہوں کے ذریعے آنے والے حالات کا مقابلہ اسباب سے کرے گا تو یہ اسباب اس کے دین میں اور مزید رکاوٹ بنیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی بیماری یا کسی حال کے آنے کو اتفاقی طور پر سوچ لیا جاتا ہے کہ یہ تو اتفاق سے ہو گیا، تو ایسے لوگوں کا خیال ان حالات میں اعمال کی طرف نہیں جاتا، وہ کائنات کے نقشوں میں بیماریوں کے آنے کی وجوہات تلاش کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا اندھا پن ہے، یہ سب سے بڑا اندھا پن ہے۔ سنو میں کیا کہہ رہا، یہ سب سے بڑا اندھا پن ہے کہ مسلمان بیماریوں کے اسباب اور بیماریوں کی وجوہات چیزوں میں اور اسباب میں تلاش کرے۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے، بیماری انسان کے بدن میں پیدا ہوئی ہے، بیماری انسان کے بدن میں پیدا ہوئی ہے، اس بیماری کے پیدا ہونے کا بدن سے بڑھ کر اور کوئی سبب نہیں ہے۔ میری بات توجہ چاہتی ہے، بیماری انسان کے بدن میں پیدا ہوئی ہے، اس بیماری کے پیدا ہونے کا بدن سے بڑھ کر کوئی سبب نہیں ہے۔ سب سے بڑا سبب بیماری کے پیدا ہونے کا خود انسان کا بدن ہے۔ باہر کے اسباب جسم میں بیماری پیدا نہیں کرتے، باہر کے اسباب بدن بیماری پیدا نہیں کرتے۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے، ان باتوں کا سمجھنا ہے مشکل مگر سمجھانا ضروری ہے۔ باہر کے اسباب بدن کے اندر بیماری پیدا نہیں کرتے، بلکہ گناہ وہ باہر کی فضا کو اتنا گندا کر دیتے ہیں، باہر کی فضا کو گناہ اتنا گندا کر دیتے ہیں کہ اس فضا کے تلوث سے اور اس فضائی آلودگی سے انسان بیمار ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ بیماری فضا میں ہوتی ہے،
جو انسان کے اندر داخل ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ سب سے زیادہ فضائی آلودگی جسے آپ پولوشن کہتے ہیں، یہ اس کا تعلق مومن کے بدن سے نکلنے والے گناہوں سے ہے، مومن سے ہونے والے گناہوں سے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کے بدن کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جب اس کے اعضاء گناہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، گناہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو یہ اس کی بدن کی بیماری کا پہلا سبب ہوتا ہے۔ بدن کی بیماری کا پہلا سبب ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ بیماری ان سے ان کو لگی ہے، بیماری ان سے ان کو لگی ہے، بیماریاں اتنی متعدی نہیں ہیں، بیماریاں اتنی متعدی نہیں ہیں جتنی گناہ متعدی ہیں، جتنی گناہ متعدی ہیں۔ لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ بیماری متعدی ہے، یعنی متعدی کہتے ہیں اڑ کر لگنا۔ لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ جسمانی بیماری متعدی ہے، حالانکہ جسمانی بیماری سے کہیں زیادہ گناہ متعدی ہوتے ہیں، گناہ متعدی ہوتے ہیں، گناہ متعدی ہوتے ہیں۔ جس طرح عبادات متعدی ہوتی ہیں، عبادات متعدی ہوتی ہیں۔ جی ہاں، آپ عبادت کرنے والوں کے پاس بیٹھیں تو ان کی عبادت کے اثرات آپ پر ضرور پڑیں گے، آپ پر عبادت کے اثرات ضرور پڑیں گے، آپ پر عبادت کے اثرات ضرور پڑیں گے۔ لیکن اگر مسلمان گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا تو ان کے گناہوں کے اثرات بیماری کی شکل میں دوسروں کے اندر منتقل ہوں گے۔ میری بات توجہ چاہتی ہے۔ آج کل ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کی صحبت سے بیماری منتقل ہوئی ہے، ان کی صحبت سے بیماری منتقل ہوئی ہے۔ اس سے کہیں زیادہ بدکاروں کی صحبت سے بیماریاں منتقل ہوتی ہیں۔ جس طرح صلحاء کی صحبت سے نیکیاں منتقل ہوتی ہیں، صلحاء کی صحبت سے نیکیاں منتقل ہوتی ہیں، صلحاء کی صحبت سے نیکیاں منتقل ہوتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری کیفیت، صحابہ سے فرمایا، اگر تمہاری کیفیت جو مسجد میں ہے وہ کیفیت تمہارے اپنے گھر میں ہو، جو کیفیت تمہارے اپنے گھر میں ہو، تو پھر تم سے فرشتے تمہارے بستروں پر آ کر اور تمہارے گھروں میں آ کر تم سے کھلے دن جاگتے ہوئے تم سے آ کر فرشتے مسافے کریں، اگر تم اس کیفیت پر ہو جس کیفیت پر مسجد میں ہوتے ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ اجتماعی اعمال فرشتوں کی مصاحبت کے اعمال ہیں، اجتماعی اعمال فرشتوں کی مصاحبت کے اعمال ہیں۔ ہم اس بات پر ذرا غور کریں کہ انفرادی زندگی وہ گناہوں کی طرف، معاصی کی طرف لے جانے کا زیادہ بڑا سبب ہے بنسبت اجتماعی زندگی کے، کیونکہ علم، دعوت اور عبادت ان تین کاموں پر امت جب تک جمع رہے گی، امت فرشتوں کے پروں میں رہے گی۔ بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔